آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد میں موجود پنجاب، کے پی، بلوچستان، سندھ کی تقریباً 50 سے زائد تنظیمیں جو ہیں ہمارے اس اتحاد میں شامل ہیں، اور آج پریس کانفرنس کرنے کا جو مطلب ہے وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور صوبائی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کا فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہو یا روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہو اور دیگر ود ہولڈنگ ٹیکس، ٹول ٹیکس میں اضافہ ہو یا دیگر ہمارے ملک گیر جو دسمبر کی ہماری 10 دن کی ہڑتال تھی اس میں وفاق، پنجاب، سندھ ان کی طرف سے جو معاہدے کیے گئے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے آج پاکستان بھر کی تمام ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پر 8 تاریخ سے 8 اگست سے بروز ہفتے کے دن سے ہم ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ ملک کا کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی نقصان ہو۔ نہ ہم نے کبھی احتجاج، ہڑتال مجبوری کی وجہ سے کی ہے۔ جب بھی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری ٹرانسپورٹ کھڑی ہونا سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد جب ٹرانسپورٹرز ہمیں مجبور کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم ملک گیر ہڑتال کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو ہم 8 تاریخ سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں پورے پاکستان میں، اس کے بعد وزیر پیٹرولیم موصوف جو ہیں پرویز ملک علی صاحب سے ہم استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان بھر کے تمام ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے گاڑیاں اپنی کھڑی کر دی ہیں، اور کئی ہزار لاکھ ٹرانسپورٹرز اور پاکستانی عوام جو ہے وفاقی حکومت اور وزیر پیٹرولیم کے غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ غیر معینہ مدت تک یہ ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ اس کے اندر جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے نمبر 1 پہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کے فیصلے کو ختم کر کے ماہانہ بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا جائے، اور روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس اضافے کو وفاقی حکومت جو ہے فوری طور پر واپس لے۔ ٹول ٹیکس میں ظالمانہ اضافہ فی الفور واپس لے کر 30 جون 2024 کی شرح پر نافذ کیا جائے، اور مزید 1 سال تک کوئی ٹول پلازا نہ بنایا جائے۔ نمبر 3 جو ہماری ڈیمانڈ ہے، گڈس ٹرانسپورٹ سیکٹر پر 7% جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے، ہم اس میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو آئل ٹینکر کی 2% کی شرح ہے اس کے مطابق نافذ کیا جائے۔ ایکسل لوڈ کے حوالے سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایکسل لوڈ پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، اور اوور لوڈنگ کے خاتمے کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس پر جو 10 ویلر 10 ویلر کے ہماری گاڑیاں ہیں اس پر ہم گورنمنٹ سے، منسٹری کمیونیکیشن سے، NHA سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 10 ویلر کی جو ہماری گاڑیاں ہیں اس کا مناسب وزن جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کی جانب سے مال بردار گاڑیوں اور کار کیریئر کو ہر بیٹ پر چلان کی آڑ میں سرکاری بھتہ خوری کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں، اور بھتہ خوری کے اس سلسلے کو فی الفور بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کسٹم کا SRO 1619 2024 کو منسوخ کر کے کسٹم حکام کی SRO کی آڑ میں ٹرانسپورٹرز کو ہراساں کر کے رشوت خوری کا دھندا ہمیشہ کے لیے بند کرایا جائے۔ دسمبر کی 10 دن کی ہماری وہ اسٹرائک جو کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن، یونائٹڈ گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، یونائٹڈ گڈس ٹرانسپورٹ الائنس اور پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ الائنس کے پلیٹ فارم سے جو اسٹرائک کی گئی تھی اس کے اندر وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کی جانب سے
تسلیم کیے گئے ٹرانسپورٹرز کے مطالبات پر فی الفور عمل درآمد کرایا جائے۔ ہمارے ڈرائیور سے ٹیسٹ لے کر HTV لائسنس جاری کیے جائیں۔ کراچی پورٹ کے قریب اور پورٹ قاسم کے قریب ٹرک، ٹریلر، کار کیریئر کے لیے پارکنگ فراہم کی جائے اور منی مزدہ گاڑیوں کے لیے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پارکنگ فراہم کی جائے۔ نمبر 10 جو ہماری ڈیمانڈ ہے، 20 سال پرانی گاڑیوں کو ختم کرنے کے قانون کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اس ٹرانسپورٹ دشمن قانون کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 11 روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈرائیور سے 97 لاکھ دیت کے قانون کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے اور اس ظالمانہ قانون کو فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 12 گاڑیوں کی رجسٹریشن کے وقت تھرڈ پارٹی انشورنس کے نام پر سرکاری بھتہ خوری کا سلسلہ جو سندھ حکومت نے شروع کیا ہے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کو بند کیا جائے۔ گاڑیوں بلوچستان میں جو امن و امان کی جو صورتحال ہے، جو ہماری گاڑیوں کو بلوچستان کے اندر جلایا جا رہا ہے، ہم وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے حکومتیں اقدامات کریں۔ آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد کے پلیٹ فارم سے ملک بھر کی تمام تنظیمیں جو اس ہڑتال کا حصہ بنیں گی، باوجود اگر کسی تنظیم کا مطالبہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل نہیں ہو سکا تو اس حتمی چارٹر آف ڈیمانڈ میں وہ ڈیمانڈ بھی شامل کی جائیں گی۔ معزز بھائیوں اور دوستو، ایک میں آپ کے سامنے یہ منٹس آف میٹنگ کا یہ وہ تحریری معاہدہ ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے اور وفاقی حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، جو دسمبر کی ہماری ملک گیر ہڑتال تھی جو کہ 8 تاریخ سے سٹارٹ ہوئی اور 18 تاریخ تک وہ ہڑتال جاری رہی۔ اس ملک گیر ہڑتال میں ہم ٹرانسپورٹروں کا نقصان ہوا، لیکن جو پاکستان کا اربوں خربوں کا نقصان ہوا اس کی ذمہ دار وفاقی، صوبائی، پنجاب گورنمنٹ اور سندھ حکومت کی وجہ سے جو ملک گیر ہڑتال کی طرف گئے، اس کے باوجود کہ وہ وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ بھی پہنچی، پنجاب گورنمنٹ بھی یہاں پر پہنچی ہمارے پاس، ہم سے مذاکرات کیے، سندھ گورنمنٹ نے بھی مذاکرات کیے، ریٹن میں معاہدہ کرنے کے باوجود علاوہ 1-2 پوائنٹ کے کسی پوائنٹ پر جو ہے وفاقی حکومت، سندھ حکومت اور صوبائی حکومت جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی آج سے 2 دن پہلے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حکومتوں کے اندر جو نااہل اور کرپٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، میں ان کے اس بیان کی بھی حمایت کرتا ہوں اور میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں جو ہیں اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، 11 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، 9 کروڑ کی سینٹ چیئرمین کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، منسٹر صاحبان کے لیے کروڑوں کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو اور گڈ ٹرانسپورٹرز کو، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے تنگ آ کر پاکستان کی تمام ایسوسیشن نے، چاہے KPK کی ایسوسیشن ہو، چاہے پنجاب کی ایسوسیشن ہو، سندھ کی ایسوسیشن ہو، بلوچستان کی ایسوسیشن ہو، آزاد کشمیر کی ایسوسیشن ہو یا گلگت بلتستان کی ایسوسیشن ہو، پاکستان بھر کی تمام ایسوسیشن نے، بشمول کراچی کی تمام لوکل ایسوسیشن نے ان کی زیادتیوں، ان کی غلط پالیسیوں سے تنگ آ کر 8 تاریخ سے بروز ہفتہ 8 اگست سے ہم نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور اس ٹائم تک یہ ہماری ہڑتال غیر معینہ مدت تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ جو ہماری ڈیمانڈ پنجاب حکومت سے ہیں، وفاقی حکومت سے ہیں، سندھ حکومت سے ہیں، بلوچستان یا KP حکومت سے ہیں، جب تک ساری کی ساری ڈیمانڈ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ڈیمانڈ ہماری تسلیم نہیں کرتی،
ہماری ملک گیر ہڑتال 8 دسمبر سے غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ اور آخر میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ برادری کو اللہ کی ذات سے تو امید ہے، لیکن آج ہمیں نہ وزیر اعظم پاکستان سے امید ہے، نہ کسی صوبے کے گورنر سے کوئی امید ہے، نہ کسی صوبے کے چیف منسٹر سے کوئی امید ہے۔ اگر آج اللہ کی ذات کے بعد اگر ہمیں کوئی امید ہے تو آج میں ٹرانسپورٹ برادری کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر اپنے فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے ٹرانسپورٹرز کے بہاف پر یہ میں ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سر، یہ جو ملک دشمن لوگ پاکستان کے اندر اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کو جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر سے کمٹمنٹ کر تحریری معاہدہ کر کے ان پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ملک گیر ہڑتال پہ جائیں۔ ہم فیلڈ مارشل صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن لوگوں سے پاکستان کی، پاکستانی عوام کی اور ٹرانسپورٹرز کی جو ہے جان چھڑوائی جائے، کیونکہ یہ جو ملک دشمن، عوام دشمن اور پاکستان دشمن فیصلے کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ آج اس ٹائم پر پاکستان کا ٹرانسپورٹر سڑکوں پر، کسان سڑکوں پر، مزدور سڑکوں پر، طالب علم سڑکوں پر، تو یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ آخر میں پوری پاکستان کی ٹرانسپورٹ برادری کی طرف سے حکومتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ہر ہڑتال پرامن رہی۔ کبھی بھی ہماری ملک گیر ہڑتال جو رائٹ اور لیفٹ، یہ آپ میرے سامنے یہ لیڈرشپ موجود ہے، کبھی ہم نے کہیں کسی جگہ پر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، کہیں کسی جگہ پر بھی ہم نے روڈ بلاک نہیں کیا۔ اس دفعہ بھی ہماری پرامن ہڑتال ہوگی، لیکن اگر ہماری پرامن ہڑتال کو جس طرح سے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، جو اپنے حقوق کے لیے روڈوں پر نکلتے ہیں، جو احتجاج کرتے ہیں، ان کو حکومت گولیاں مارتی ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پرامن ہڑتال ہے، اور ہمیں پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اب پاکستان کے اندر پرامن طور پر ہم پاکستان کے وہ ٹیکس پیئر اسٹیک ہولڈر ہیں جو بعد میں گورنمنٹ کا روڈ یوز کرتے ہیں، سب سے پہلے گورنمنٹ کو فکس اور ایڈوانس میں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو ٹیکس پیئر اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو حکومت سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے بدمعاشی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ جس طرح سے کئی سالوں سے آپ احتجاج کرنے والے لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، ہمارے اوپر جو آپ روز پیٹرول بم گرا رہے ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی صورت میں، تو ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ روز روز ہمیں مارنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ ہمیں مار دیں، لیکن یہ آپ کے غلط فیصلوں کو، جو بند کمروں کے آپ لوگوں کے فیصلے ہیں حکومت کے، ان کے اندر بیٹھے نااہل لوگوں کو، ہم ان کے فیصلوں کو کسی صورت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ اور ہر ٹاؤن میں ہمارے ٹرک، ہمارے ٹریلر، ہمارے 6 ویلر، ہمارے 10 ویلر، ہمارے 12 ویلر، ہمارے 14 ویلر، ہمارے 18 ویلر اور 22 ویلر اور منی مزدہ ٹرک موجود ہیں۔ اگر گورنمنٹ نے پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ بدمعاشی کی تو پھر پورے پاکستان کے اندر جو ہماری گاڑیاں جس صوبے میں، جس ڈسٹرکٹ میں، جس ٹاؤن میں، جس یونین کونسل میں موجود ہوں گے تو وہ پرامن طور پہ سڑکوں پہ آئی تو سائڈ پہ ہم کھڑے کر رہے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹرک، وہ ٹرالر، وہ کنٹینر، وہ مزدہ روڈوں کے سائڈ پہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ سڑکوں پہ آ کے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے ہم لوگ۔ آخر میں پاکستان بھر کی تمام ایسوسی ایشن کی طرف سے آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ اس دفعہ بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ماضی کی طرح اس کے اندر اہم کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔